باب القسم، قسم مانا تقسیم کرنا، باریوں میں برابری کرنا۔ اس بات کے اندر یہ بتائیں گے کہ اگر ایک مرد کی کئی بیویاں ہوں، 2 3 4، تو ان کی جو باریاں مقرر کی جائیں گی اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ صحیح ہے؟ تو فرمایا پہلا مسئلہ صاحب قدوری نے یہ ذکر کیا کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، دونوں آزاد ہیں، پھر عام ہے دونوں باکرہ ہوں یا دونوں سیبہ ہوں یا ایک باکرہ ہو دوسری سیبہ ہو، دونوں کے اندر اس پر لازم ہے کہ باری کے اندر برابری کرے۔ مثال کے طور پر ایک کو اگر 2 راتیں دیتا ہے تو دوسری کو بھی پھر 2 راتیں دے، ایک کو 3 دیتا ہے تو دوسری کو بھی 3 راتیں دے۔ اس میں سیبہ یا باکرہ کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر سیبہ کو باکرہ کو 3 راتیں دے رہا ہے تو اسی طرح سیبہ کو بھی 3 راتیں دینا ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اس میں دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو جائے، دوسری کی طرف رخ نہ کرے، دوسرے کو توجہ نہ دے، تو کل قیامت کے روز ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ جسم کا جھکا ہوا ہوگا، یعنی عیب زدہ ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ بہت بڑی وعید سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے اگر 2 3 4 بیویاں ہیں تو باریوں میں برابری کرنا لازم ہوگا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان برابری فرمایا کرتے تھے، اور پھر فرماتے تھے اللہم قسمی فی ما املکو فلا تؤاخذنی فی ما لا املکو، اے اللہ باریوں میں جس کا میں یعنی کہ جس کی جو ذمہ داری مجھ پر تھی باریوں میں برابری کرنا، وہ تو میں نے کر دی اور یہ میرے اختیار میں تھا، لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس کا مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ اور وہ چیز تھی محبت کی زیادتی، کہ کچھ ازواج سے آپ کو محبت زیادہ تھی، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو محبت بہت زیادہ تھی۔ اور یہ دلی چیز ہوتی ہے، یہ دل آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، آدمی کے بس میں جو چیز ہوتی ہے وہ کر گزرتا ہے، لیکن دل کا میلان آدمی کے بس سے باہر ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ باریوں میں برابری کرنا میرے بس میں تھا سو میں نے کر دیا، لیکن دل کی محبت، دل کا میلان یہ میرے بس میں نہیں ہے، اگر کسی سے زیادہ محبت ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ اتنی بات آپ لوگ سمجھ گئے؟ والقدیمۃ والجدیدہ سواء، فرمایا کہ نئی اور پرانی بیویاں برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سے آج نکاح ہو رہا ہے اور جی ایک سے سال پہلے ہوا تھا تو آج والی کو یہ 7 راتیں دے دے اور پہلی والی کو 2 راتیں دے، ایسا نہیں چلے گا۔ چاہے بیوی نئی ہو پرانی ہو، سب کی راتوں اور دنوں میں برابری کرنا ہوگی۔ اگر پرانی کو 3 دن دے رہا ہے تو نئی کو بھی 3 دن دینے ہوں گے، اگر پرانی کو 2 دن دے رہا ہے تو نئی کو بھی 2 دن دینے ہوں گے۔ یہ نئی پرانی کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ جو باریاں جو ہے یہ حقوق نکاح میں سے ہیں، نکاح کے حقوق میں شامل ہے، اور نکاح کے حقوق میں نئی پرانی سب برابر ہوتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ والاختیار فی مقدار الدور، یہاں سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہ جو باری مقرر کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا کہ 2 راتیں مقرر کرنی ہے، 4 کرنی ہے، 3 کرنی ہے، اس کے اختیار زوج کو ہوگا۔ چاہے تو 2 کر لے کہ پہلی 2 راتیں اس بیوی کو، اگلی 2 دوسری بیوی کو، چاہے 3 کر لے کہ پہلی 3 راتیں اس بیوی کو، دوسری 3 راتیں اس بیوی کو، یعنی دنوں کا تعین، تعداد کا تعین زوج کے اختیار میں ہے۔ اس میں عورتوں کی بات کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ اس پر لازم برابری ہے، اور اس برابری کے طریقہ کار میں
اس کو اختیار ہوگا۔ بہتر اس بارے میں رائے یہ ہے کہ ہفتے سے زیادہ باری مقرر نہ کرے، اس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ ایک کے پاس 7 دن رہے، اس کے بعد پھر دوسرے کے پاس رہے 7 دن، تو تکلیف ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ 2 یا 3 دن، اس سے زیادہ دن کسی کے لیے مقرر نہ کرے، باقی ہے اس کی مرضی بہرحال۔ اچھا، والتسویہ تو اسے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ برابری صرف رات گزارنے کے اندر ہے، کہ مثال کے طور پر 2 راتیں اس بیوی کے پاس گزارے، 2 اس کے پاس، جماع کرنا لازم نہیں ہے، جماع کرے نہ کرے، کیونکہ جماع کا دار و مدار نشاط اور چستی پر ہوتا ہے۔ طبیعت چاہے، اگر طبیعت ہی نہ چاہے تو جماع کیسے کرے گا؟ اس لیے راتوں میں برابری ضروری ہے، جماع کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک سے جماع کرتا رہے دوسرے کو دیکھے بھی نہ۔ کبھی کبھار ایسا ہو جائے، چلو ایک سے باری میں جماع کر لیا، دوسرے کی جب باری ہے تو جماع نہیں کیا، اگلی بار بھی ایسے ہو، اس سے اگلی بار بھی ایسے ہو، یہ تو زیادتی ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا پھر بھی۔ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا، اب مسئلہ یہ ہے، اب تک تو مسئلہ تھا کہ دونوں بیویاں آزاد تھی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیوی آزاد ہے دوسری لونڈی ہے، اب کیا کرے گا؟ تو فرمایا کہ اگر ایک آزاد دوسری لونڈی ہو تو اس صورت میں وہی جس طرح لونڈی کے سزاؤں میں تخفیف ہے، آدھا پن ہے، تو جزاؤں میں بھی آدھا پن ہوگا۔ تو اگر آزاد کے لیے 2 راتیں مختص کی گئی ہیں تو لونڈی کے لیے کتنی ہوں گی؟ 1 رات ہوگی۔ اگر آزاد کے لیے 4 راتیں ہیں تو لونڈی کے لیے 2 راتیں ہوں گی۔ جی، اور فرمایا والمکاتبۃ والمدبرہ، مکاتبہ جس کو آقا کہے اتنا مال کما کر دو تم آزاد ہو، اور مدبرہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو آقا کہے کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، اور ام ولد کہ آقا سے جس کا بچہ پیدا ہو جائے، یہ تینوں فی الوقت کیا ہیں؟ غلام ہے نا، لونڈیاں ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ لونڈیوں والا معاملہ ہوگا، چاہے مکاتبہ ہو، مدبرہ ہو، ام ولد ہو، یا خاص رقیت والی ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے، سب کے لیے نکاح کے جو راتیں ہیں، راتوں کا جو معاملہ باری کا، اس میں آدھا ہوگا۔ اگر آزاد کے لیے 2 ہے تو اس کے لیے 1 ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسْمِ، اس قالہ کے اندر صاحب قدوری یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ جو سفر کی حالت ہے، یہ جو ہم کہہ رہے تھے باریاں راتیں گزارنے میں برابری کرے، اگر ایک آزاد کو 2 راتیں دیا تو دوسری آزاد کو بھی 2 راتیں دے گا، یہ حالت قیام کے اندر ہے۔ اگر سفر پر جانا چاہتا ہے تو پھر سفر کے اندر ان باریوں کا اعتبار نہیں ہوگا، جس کا دل چاہے اس کو ساتھ لے جائے، اور بہتر یہ ہے پھر بھی قرعہ ڈال لے، قرعہ اندازی کر لے، جس کا نام آئے اس کو لے کر جائے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب امر ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرعہ ڈالنا واجب ہے، قرعہ ڈالے، جس کا نام آئے اسی کو لے کر جائے، مرضی سے لے کر نہ جائے۔ امام شافعی کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، قرعہ اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا اس کو لے کر جاتے۔ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ بھائی یہ جو حدیث آپ نے پیش کیا نا، یہ جو قرعہ ڈالنے والی ہے، یہ صرف بیویوں کو خوش کرنے کے لیے تھا، تاکہ دلوں میں بات نہ آئے کہ ہمیشہ اس ایک کو لے کر جاتا، ہمیں کیوں لے کر نہیں جاتا، تو ان کے دل جوئی کے لیے تھا، اور یہ باب استحباب سے ہے، یہ باب وجوب سے نہیں ہے۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ دیکھو جو مرد ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کسی کو بھی لے کر نہ جائے، تو جب اس کے لیے جائز ہے کسی کو بھی لے کر نہ جائے، پھر یہ بھی جائز ہونا چاہیے جس کو چاہے لے کر جائے۔ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ ہاں، اتنی بات یاد رکھیں، جس کو ساتھ لے کر جائے گا، یہ سفر والے جتنے دن ہوں گے یہ باری میں شمار نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ سفر میں 3 دن رہا،
اور ہر ایک بیوی کی باری کے بھی 3 دن تھے، تو جس کو ساتھ لے کر گیا 3 دن کے لیے، یہ 3 دن باری کے شمار نہیں ہوں گے، یہ ویسے ہی راحت کے لیے ساتھ لے کر گیا ہے، جب یہ واپس آئے گی تو اپنی باری کے 3 دن کے الگ سے پھر لے گی۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ وَإِن رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2-4 بیویاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بیوی جو ہے نا اپنی باری چھوڑتی ہے اپنی دوسری بیوی کے لیے، کہ میں اپنی باری دوسرے کو ہدیہ کرتی ہوں، اس کے لیے جائز ہے ہدیہ کرنا، دے سکتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جانے لگے تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا دامن مبارک پکڑ لیا اور فرمانے لگی، حضور آپ مجھے طلاق جو دی ہے اس سے آپ رجوع فرما لیں، اور میں اس کے بدلے میں اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتی ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں کل قیامت کے روز آپ کی ازواج میں اٹھائی جاؤں، البتہ اس کے بدلہ میں قربانی دوں گی، اپنی باری دوسرے صحابیہ دوسری زوجہ کے نام کر دوں گی۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اپنی باری دوسرے کو دینا جائز ہے، لیکن یہ باری دینے کے بعد یہ لازم نہیں کہ اب رجوع نہیں ہو سکتا باری سے، باری دینے کے بعد رجوع بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اس نے ایسی چیز سپرد کی ہے جو ابھی تک آئی نہیں تھی۔ باری تو اگلے زمانوں میں آنے والی ہے نا، ایسی چیز سپرد کی ہے کہ جس پر ابھی تک اس کا قبضہ اور کنٹرول نہیں ہوا تھا، تو جیسے کوئی چیز ہبہ کر کے رجوع کرنا جائز ہے، ایسے یہاں بھی باری ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ حق ساقط نہیں ہوگا رجوع والا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟